نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم آج منہاج القرآن کینیڈا کے زیر اہتمام اس تربیتی نشست میں موجود ہیں، جو MMC اور جامع المصطفیٰ اس خوبصورت مرکز میں تحریک منہاج القرآن کینیڈا کے رفقاء وابستگان، عہدیداران، خواتین و حضرات، محبین، متوسنین، منتسبین کی اس خوبصورت مجلس کی شکل میں منعقد ہو رہا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس کے تناظر میں نے سوچا کہ ہم ایسے ٹاپک پر جتنا وقت اس کی توفیق سے میسر آیا ہے ہم کچھ عرض کر سکیں، تو اس کے لیے میں نے 2 لفظی ٹاپک جو ہے وہ چنا ہے اور چننے کی کوشش کی ہے بتوفیق اللہ تعالی۔ ایک ہے صحبت اور دوسرا ہے ذمہ داری، اور جو ان دونوں کو جوڑتا ہے اسے کہتے ہیں احساس۔ صحبت وہ احساس عطا کرتی ہے کہ بندہ ذمہ دار بن سکے، صحبت وہ فیلنگ دیتی ہے، صحبت آپ کے اندر وہ نور منتقل کرتی ہے، انکلکیٹ کرتی ہے، صحبت سوئی ہوئی آنکھ کو کھولتی ہے، اپنے وجود کو احساس عطا کرتی ہے اور آپ کے محسوسات کو جگا کر یہ بتاتی ہے کہ کہاں ہو، کس کے ساتھ ہو، کیا کر رہے ہو۔ یہ صحبت کا پہلا سبق ہے۔ صحبت آپ کے، میں آسان لفظوں میں بات کرتا ہوں، صحبت آپ کی گاڑی کے سینسرز آن کر دیتی، صحبت آپ کے اندر سویا ہوا بلیوٹوتھ آن کر دیتی ہے، صحبت آپ کے اندر کی مقناطیسیت کے اس جذبے کو جگا دیتی ہے، اور صحبت آپ کے ریسیپٹرز کو آن کر دیتی ہے، اور صحبت آپ کے اندر حصے کشش کو جگا دیتی ہے، صحبت آپ کے دل کی آنکھ کو کھول دیتی ہے۔ یہ مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں اور آج پھر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ صحبت کیا کرتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جس کو جگا دے تو اسے بہت کچھ بنا دیتی، جس کو جگا دے تو اسے بہت کچھ بنا دیتی ہے، اور جو جاگ نہ سکے وہ صحبت میں رہ کر بھی کچھ نہیں پا سکتا۔ مثال میں یہ دیتا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی گیجٹس ہیں اور آپ کے موبائلز ہیں جو آپ کی جیبوں میں ہیں، ان کے اندر ایک فنکشن ہے، اس کو بلیوٹوتھ کہتے ہیں۔ آپ کا بلیوٹوتھ فنکشن اگر آف ہو تو پھر آپ جو مرضی کر لیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، جو مرضی کر لیں، بے شک آپ کسی بھی ہارڈ ویئر ٹیکنالوجیز کے پاس چلے جائیں یا سافٹ ویئر ٹیکنالوجیز کے پاس، جب تک بلیوٹوتھ بٹن بند رہے گا تو آپ جب بھی چاہیں نہ ڈیٹا دے سکتے ہیں نہ ڈیٹا لے سکتے ہیں۔ اب آپ کا موبائل ہے، میرے موبائل سے آپ ڈیٹا منتقل کر لیں یا اپنے موبائل سے میرے موبائل میں اپنا ڈیٹا منتقل کر دیں۔ اب بات یہ ہے کہ بلیوٹوتھ آف ہو، فزیکلی موبائل ساتھ بھی رکھ دیں تو کچھ نہیں ملتا، اور بلیوٹوتھ آن کر دیں اور وہ وہاں رکھ دیں موبائل، دل کا بلیوٹوتھ آن کر دو، دور رہ کر بھی بہت کچھ مل جاتا ہے، اور اگر دل کا بلیوٹوتھ آف ہو جائے، قریب رہ کر بھی، صحبت میں بیٹھ کر بھی کچھ نہیں ملتا۔ یہاں سے ہم گفتگو کا اللہ کی توفیق سے آغاز کر رہے ہیں۔
اب یہاں پر امام ابو عبد الرحمن السلمی بہت بڑے اولیاء اور صلحاء میں اور اتقیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ اپنی کتاب الوصیہ میں کچھ وصیت فرماتے ہیں۔ چند وصیتوں کے بعد اپنے شاگرد کو راہ سلوک پر چلنے والے مسافر کو روک کر کہتے ہیں، اے شاگرد، ایھا الولد، ایھا التلمیذ، اے میرے شاگرد، اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو ایک بات مجھ سے سیکھ لو اور پلے باندھ لو۔ عرض کیا حضور کیا سیکھوں؟ سب سے پہلی بات آپ نے فرمائی، عود نفسک صحبت الاخیار۔ میں اے بندے اگر کچھ بننا چاہتے ہو، کچھ سیکھنا چاہتے ہو، عود نفسک صحبت الاخیار، تو اہل اللہ صالحین اتقیاء کو ڈھونڈو پہلے۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی اللہ والا مل جائے تو پھر وصبر نفسک، پھر اپنے آپ کو اس کی صحبت میں جمانا سیکھو، پھر جڑ جاؤ، پھر اس کے ہو جاؤ، متمسک ہو جاؤ، منتسب ہو جاؤ، اس کی نسبت کو پکڑ لو، اختیار کر۔ فرمایا عود یعود تعویدا، فرمایا اپنے آپ کو صحبت اولیاء میں بیٹھنے کی عادت پیدا کر لو۔ اصل جو بات یہ ہے، فرمایا جڑ کے بیٹھ جاؤ، جم کے بیٹھ جاؤ، بلکہ عود نفسک، اپنے آپ میں یہ عادت سی بنا لو کہ جہاں اللہ والے تمہیں نظر آئیں ان کی صحبت میں جا کر بیٹھ جایا کر۔ بات یہ ہے کہ صحبت تب ملتی ہے جب صحبت میں بیٹھنا عادت بن جائے۔ اب اس کی ایک مثال دیے بغیر ہم آگے نہیں چل سکیں گے۔ اب عادت کب بنتی ہے؟ اب سوال کریں کہ عادت کسے کہتے ہیں؟ جو سوچ سمجھ کے غرض و غایت کو دیکھ کر اس کے نتیجہ خیزی کا جائزہ لے کر اور جو شعور کے ساتھ کی جائے اور جانتے ہوئے جاگتے ہوئے کی جائے، وہ عادت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ پریکٹس ہے، وہ عمل ہے۔ مگر عادت اس شے کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہوش بھی نہ ہو مگر وہ آپ سے ہو جائے، آپ کو یاد بھی نہ ہو وہ ہو جائے۔ چلے تو کہیں تھے، چلتے چلتے بغداد شریف کی گلیوں میں چلے جائیں۔ آپ کہیں عازم سفر تھا کسی اور گلی کے لیے، پتہ نہیں کون مجھے اس گلی لے آیا۔ جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جائے اسے عادت کہتے ہیں۔ جو سوچے سمجھے بغیر آپ سے صادر ہو جائے وہ عادت ہے۔ جو خود سے ہو جائے وہ عادت ہے۔ جو مشکل سے کرنی پڑے وہ عادت نہیں، وہ مجبوری ہے۔ تو فرمایا صحبت میں مجبوراً نہ بیٹھا کرو، عادتاً بیٹھا کرو۔ اللہ والے مل جائیں تو ان کی صحبت میں مجبوراً نہ بیٹھا کرو۔ مجبوری کے بیٹھنے میں کچھ اور ملتا ہے اور عادتاً بیٹھنے میں کچھ اور ملتا ہے۔ اب وہاں پر مثال دینے لگا ہوں کہ الانوار القدسیہ میں امام عبد الوہاب الشعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے ایک شیخ تھے اور اتنے بڑے کامل ولی اللہ تھے کہ میں بس عادتاً ان کی صحبت میں چلا جاتا تھا۔ دن رات میرا وظیفہ یہ تھا کہ میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، پھر جو شیخ فرماتے تھے وہ پلے باندھ لیتا تھا، اپنے دل اور اپنے اذہان کے دریچوں کو واہ کر کے پھر صحبت میں بیٹھ کر سب کچھ لیا کرتا۔ پھر جو میرے شیخ فرماتے تھے اس پہ عمل پیرا ہو جایا کرتا تھا۔ میرے شیخ بلاتے تھے تب بھی جاتا تھا، نہ بلاتے تھے تب بھی جاتا تھا۔ میرا تو وظیفہ یہ تھا کہ گھومتے پھرتے آتے جاتے شیخ کی نگری میں چلا جاتا تھا۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میرے شیخ نے خلوت نشین ہونے کا ارادہ کیا۔ 40 دن کی خلوت کے لیے تشریف لے گئے تو کچھ نہیں فرمایا، ہمیں کوئی وظیفہ نہیں دیا۔ فرماتے ہیں بس میں عادتاً روزانہ اسی طرح حسب معمول شیخ کے در پر حاضر ہوتا، آپ کے در و دیوار سے لپٹتا، آپ کے کاشانہ اقدس میں آ کر اسی طرح بیٹھتا جیسے شیخ کی
موجودگی میں آیا کرتا تھا اور جم کے بیٹھا کرتا. وہ کہتے ہیں کئی اور لوگ جو روزانہ آیا کرتے تھے، میں حیران ہو گیا کہ جب سے میرے شیخ خلوت نشین ہوئے انہوں نے آنا چھوڑ دی. کہتے ہیں یا میں تھا یا وہ کتا جو عادتاً آ کر وہ شیخ کی گلی کے زاویے میں کونے میں آ کر میری طرح بیٹھ جایا کرتا تھا اور ٹک ٹکی باندھ کر شیخ کو تکا کرتا تھا، شیخ کے در و دیوار کو اپنی نظروں میں جمایا کرتا تھا، یا میں تھا یا وہ تھا. اب فرماتے ہیں جب 40 دن گزرنے کو آئے، آخری دن آ گیا اور میرے شیخ کے خلوت سے باہر تشریف لانے کا وقت قریب تھا، دیکھتا ہوں کہ وہی لوگ جو 39 دنوں تک غائب تھے وہ حاضر ہو گئے. وہ جوک در جوک آنا شروع ہو گئے، قطار اندر قطار باہر وہ جم کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کر بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اپنے شیخ کا انتظار کر رہے ہیں کہ شیخ آئے ہیں خدا کی بارگاہ سے خلوت نشین ہو کر، اب نگاہ ڈالیں گے ہم بھی وقت کے ولی ہو جائیں گے. یہ امام شاعرانی فرما رہے ہیں، نگاہ ڈالیں گے نگاہ شیخ سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. انہوں نے بھی سنا تھا. آپ لوگ بھی تو آتے ہیں کسی غرض و غایت کے. بھئی عادت وہ ہوتی ہے جو غرض و غایت نہیں دیکھتی، صرف شیخ کا در دیکھتی. ہم آتے ہیں کہ میرے شیخ بھی تو شیخ تھے، اللہ کے ولی تھے. جب وہ باہر آئے تو میں دور کھڑا تھا، وہ قطار اندر قطار باہر ایک ادب کا پیکر بن کر شیخ کے منتظر کھڑے تھے. کہتے ہیں اس دن میں پہنچ گیا کہ میرے شیخ کیا ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم شیخ گزر گئے اور آنکھ اٹھا کے کسی ایک کو بھی نہ دیکھی. شیخ گزر گئے. فرماتے ہیں مجھے تو دیکھا مگر آگے جا کر گلی میں بیٹھے ہوئے ٹک ٹکی باندھے ہوئے اس کتے پر نگاہ ڈالتے. ہائے ہائے ہائے. ان بندوں کو چھوڑ دیا اور کونے میں بیٹھے ہوئے اس سگ کو، اس کتے کو تک لیا. ایک نگاہ کرم ڈالنے کی دیر تھی کہ اگلے دن سے محلے کے کتے ارد گرد سے اپنا علاقہ چھوڑ کے اس کے گرد آ کر بیٹھنا شروع ہو. وہ مریدین پریشان ہوئے، ہکا بکا ہو گئے، ورطہ حیرت میں تھے، پریشان ہو کے اسٹانش تھے. They could not understand what has happened to our شیخ. ان کو سمجھ نہیں آئی. تو میرے پاس آئے. میں نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جن کی نگاہ کے تمہیں طلب ہے ان سے پوچھو. وہ شیخ کے پاس گئے. شیخ ہم بھی تھے مگر یہ کتے کے ساتھ کیا ہو گیا؟ آپ فرماتے ہیں مجھ سے نہیں، کتے سے پوچھو تیرے ساتھ کیا ہوا. وہ فرماتے ہیں وہ سب کے سب اسی وقت گئے اور کتے کی صحبت میں بیٹھ گئے. اسے پوچھتے ہیں کتے تیرے ساتھ کیا بیتا؟ اسے اللہ رب العزت نے قوت گویائی عطا کر دی اور وہ گویا ہوا، بول پڑا، کہنے لگا خدا کی عزت کی قسم کل جو تیرے شیخ کی نگاہ مجھ پر پڑی تھی کسی انسان پر پڑ جاتی تو وقت کا قطب ہوتا. اب میں نے عرض کیا عود. امام سلمی فرماتے ہیں بس کوئی اخیار ڈھونڈ لو اپنی صحبت کے لیے، اپنی زندگی کے لیے. کوئی اہل اللہ، کوئی صالحین، اتقیاء، ابرار، متقین ڈھونڈ لو اور ان کی صحبت میں جا جا کر بیٹھنا عادت بنا. پھر فرمایا وَالتَّبَعُدَ عَنْ صُحْبَةِ الْأَشْرَارِ. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو شر پسند لوگ ہیں ان کی صحبت سے دور رہنا سیکھو اور اہل اللہ کی صحبت میں رہنا سیکھو. جو اشرار ہوں ان سے دور رہو، جو اخیار ہوں ان کی قربت میں آ جایا کر. من تشبہ بقوم فہو منہم. اور جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے بھی تو اپنی جوانی میں، اپنے لڑک پن میں، اپنے بچپن میں آنکھ کھولی، کوئی من موہن آپ کو بھی پسند آ گیا، کوئی صحبت آپ کو بھی مل گئی، کوئی صلحاء اولیاء اس دور میں ایک ولی اللہ ایک کامل ہمیں مل گیا. آپ نے نگاہ کھولی، آپ کو اللہ کا ولی وہ نظر آیا، آپ نے ان کے علاوہ کسی اور کو تکا ہی نہیں، اس ولی کو حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں. آپ نے بھی تو ان کی صحبت میں رہنا سیکھا،
ان کو سننا سیکھا، ان کو سمجھنا سیکھا، ان کی قربت میں بیٹھے، ان کی مجالس میں بیٹھے، ان کے منہاج کو سمجھا اور ان کی رفاقت کو سمجھا اور رفیق یار ہو گئے۔ اب فرمایا کیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، اور جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یار کے کچھ اوصاف میں سے کوئی ایک رنگ اپنے اوپر چڑھانا تو سیکھے، پھر مشابہت آئے گی۔ حضور شیخ الاسلام سے محبت کی، اپنے شیخ سے محبت کی، انہوں نے اپنے شیخ سے محبت کی تو شیخ کی ٹوپی جیسی ٹوپی پہن لی، کسی نے شیخ کے کرتے جیسا کرتا سلوا لیا، کسی نے شیخ کی چال اپنا لی، کسی نے شیخ کی ڈھال اپنا لی، کسی نے شیخ کی گفتار اپنا لی، کسی نے شیخ کا اخلاق اپنا لیا، کسی نے شیخ کے بات چیت کا انداز اپنا لیا، کسی نے شیخ کے علم میں سے کوئی رنگ لے لیا، کسی نے شیخ کی عادات میں سے کوئی عادت کا لباس اپنا زیب تن کر لیا۔ بھئی جو کچھ بھی تمہیں پسند آ گئے بس اس کی مشابہت پیدا کر لو۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسا چہرہ ضرور بنا لیا کر، اگر مشابہت پوری نہ ملے تو اس کی کوشش ضرور کر لیا کرو۔ فرمایا جو جس سے مشابہت دیتا ہے وہ اسی میں سے ہوتا ہے۔ بھئی اتنا ضرور پیدا کر لو کہ جو شیخ پسند آ گئے ان کے اخلاق ہی اپنے اخلاق بنا لو، ان کی زندگی کا کوئی حصہ جو تمہیں پسند آ جائے اسے اپنا لو، پھر اس کی نقل کیا کرو۔ اولیاء کی نقل کرنے والا، چلو فرشتے یہ کہیں گے نقال ہے، پوچھو کس کا نقال ہے؟ مولا تیرے اولیاء کا نقال ہے۔ فرمایا نقل کرتا ہے ساتھ لے جاؤ۔ اب آگے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، تو جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا اگلا سفر بھی اسی کی صحبت میں ہوگا۔ پھر آگے فرمایا، اب جو بڑے پتے کی بات عرض کرنے لگا ہوں، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت پھر پیش کی، پھر فرمایا اسے امام ابو داؤد اور امام ترمذی نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصاحب، بس اس کو پلے باندھ لیں، یہ بڑی خوبصورت روایت ہے، لا تصاحب الا مؤمنا، اے بندے تو کبھی بھی سوائے مؤمن کے کسی اور کی صحبت میں نہ جا، لا تصاحب الا مؤمنا، بس تو صحبت میں جا یہ دیکھ کہ کس کی صحبت میں بیٹھ رہا ہوں، بس بیٹھتے وقت یہ فیصلہ کر لے کہ سوائے مؤمنین کے کسی اور کی صحبت میں نہیں جاؤں۔ پھر فرمایا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، تیرے دسترخوان پر سوائے تقوی والوں کے کوئی اور بیٹھا ہوا نظر نہ آئے۔ اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کس کو اپنے دسترخوان پر بٹھاتے ہیں؟ بھئی اس کو بٹھائیں گے جس کو آپ جانتے ہوں گے، اور اس کو بٹھائیں گے جو آپ کو جانتا ہوگا، جو آپ کے قریب ہوگا آپ اس کے قریب ہوں گے، جس سے راز اور نیاز کی بات کر سکیں گے، جس سے کچھ اپنا کام شیئر کر سکیں گے، کچھ اس سے سیکھ سکیں گے، کچھ سکھا سکیں گے، کچھ عادتیں اس کو منتقل کریں گے، کچھ عادتیں اس سے لے لیں گے، کچھ رنگ چڑھا دیں گے، کچھ رنگ خرید لیں گے، کچھ بات راز کی کر دیں گے، کچھ راز کی بات سنبھال لیں گے۔ تو بھئی کھانے کی ٹیبل پر اسی کو بٹھاتے ہیں جو آپ کا ہو اور آپ جس کے ہوں۔ اب فرمایا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، فرمایا جو تیرے دسترخوان پر بیٹھے بس یہ دیکھ کہ وہ اللہ والا ضرور ہو، وہ تقوی والا ضرور ہو، وہ طہارت والا ضرور ہو، وہ للہیت والا ضرور ہو، وہ اخلاص والا ضرور ہو۔ اگر طمع ہوگا تو تم طماع ہو جاؤ گے، اگر حرص ہوگی تو تم حریص ہو جاؤ گے، اگر فی زینت حیات دنیا والا ہوگا کہ تم بھی پھر وما فیہا میں غرق ہو جاؤ گے، اگر دنیا والا ہوگا تو تم بھی دنیا والے ہو جاؤ گے، اگر دین والا ہوگا تو تم بھی دین والے ہو جاؤ گے، تدین والا ہوگا تم بھی متدین ہو جاؤ گے، اگر اللہ والا ہوگا کہ تمہیں بھی چار باتیں سکھا جائے گا، جو صحبت والا ہوگا تمہیں بھی صحبت میں لے جائے گا، جب اثار اور قربانی والا ہوگا تم میں بھی کچھ چیزیں منتقل کر دے گا، اگر سخاوت والا ہوگا سخی بنا دے گا، کنجوس ہوگا تو کنجوس بنا۔
اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نقل کرتے ہیں، الرجل علی دین خلیلی، کہ ہر بندہ اپنے دوست کے دین اور مذہب پر ہی ہوتا ہے۔ فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرو پہلے اس کا جائزہ لے لیا کرو، وہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ کس کی صحبت میں جاتا ہے، وہ کسے سنتا ہے۔ میں اس میں ایک چھوٹا سا فلسفہ ہے، ہمیشہ کبھی کبھی بیان کرتا ہوں کہ 3 چیزیں، مجھے شاید چوتھی چیز نہیں ملی جو علم دیتی ہو، جو علم کا ذریعہ بنتی ہو، جو علم کا سورس آف نالج بنتی، یا بندہ جو ہے مطالعہ سے سیکھتا ہے، مطالعہ، یا مصاحبہ سے، صحبت سے سیکھتا ہے، یا مشاہدہ سے سیکھتا ہے، یا کسی کو تک کے سیکھتا ہے، یا کسی کے ساتھ بیٹھ کے سیکھتا ہے، یا کسی کو پڑھ کے سیکھتا ہے۔ چوتھی چیز مجھے کوئی نہیں ملی، سیکھنے کا اور کوئی ذریعہ اور کوئی نہیں ملا، یا کسی کو تکتا رہا اور سیکھتا رہا، یا کسی کے ساتھ بیٹھتا رہا اور سیکھتا رہا، یا کسی کو پڑھتا رہا اور سیکھتا رہا۔ تو انسان جو چلتا ہے پھرتا ہے، کل ما یتلفظ من فمیہ، جو اس کی زبان سے جو لفظ کی شکل میں نکلتا ہے وہ لفظ بتا دیتا ہے کس کو پڑھ کے آیا ہے، کس کے پاس بیٹھ کے آیا ہے، اور کس کو سن کے آیا ہے۔ اب اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں۔ صحابہ کرام سے پوچھا، یا صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیفا تعلمت، کیفا اصبحت عالما، اور من این تعلمت، کہاں سے سیکھا، کیسے عالم بن گئے؟ وہ کہتے تھے ہمیں تو کچھ بھی نہ پتا تھا، ہم تو صحراؤں کے بدو تھے، ہمیں تو حضور مل گئے، منموہن مل گئے، ایسے یار مل گئے جن کا مکھڑا پسند آ گیا، بس ہم کیا کرتے تھے، حضور کو سنتے تھے، حضور کا مشاہدہ کرتے تھے، حضور کی صحبت میں بیٹھتے تھے، جو حضور فرماتے چلے جاتے تھے ہم اسے محفوظ کرتے چلے جاتے تھے، وہ ہمارا علم بن جاتا تھا۔ رأیتو، اب صحابی کیا بیان کرتے، رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کذا و کذا، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو علم بن گیا۔ پھر کہتے ہیں جلست فی صحبتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی صحبت میں بیٹھا تو مصاحبت مل گئی۔ کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے ساتھ تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اس صحبت سے علم مل گیا۔ کنت فی مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلست مع رسول اللہ ورکبت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ علم مل گیا۔ یا حضور کے ساتھ جڑا تو علم ملا، یا حضور کو تکا علیہ الصلوۃ والسلام تو علم ملا، یا قرأت فی کتابی و حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقول کذا و کذا، یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف یا فلاں کتاب میں نے یہ حدیث شریف پڑھی، حضور کی پوری سیرت طیبہ کا جائزہ لے۔ یہ 3 ذرائع ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ 3 ذرائع کا اصل تعلق ہی صحبت کے ساتھ ہے۔ جب تک صحبت نہیں ملی تھی نہ سنتا تھا، نہ دیکھتا تھا، نہ بیٹھتا تھا۔ تو صحبت نے اس قابل کر دیا کہ اب علم بذریعہ سماع بھی آ رہا ہے، بذریعہ مشاہدہ بھی آ رہا ہے، اور بذریعہ مطالعہ اور قراءہ بھی آ رہا ہے۔ پتہ چلا 3 ذرائع کھلے رکھیں اور صحبت یار مل جائے تو کوئی شے رکاوٹ بن ہی نہیں سکتی۔ پھر امام ابو عبد الرحمن السلمی اپنی کتاب الوسیع میں آگے فرماتے ہیں، وَلَا تَحْتَمَّ بِشَيْءٍ مِّنَ الدُّنْيَا، فرماتے ہیں اے بندے جب تو کسی صحبت میں چلا جا اور اخیار کی صحبت مل جائے تو پھر دنیا و ما فیہا سے گھبرانا کاہے کو۔ فرمایا دنیا کے پھر کسی معاملے میں فکر مند نہ ہوا کر میرے بندے، اے میرے بچے، فرمایا اے میرے طالب یا اخی، کہ وَلَا تَحْتَمَّ بِشَيْءٍ مِّنَ الدُّنْيَا، پھر دنیا کی کوئی شے پھر تجھے پریشان نہ کرے، متفکر نہ کرے۔ پھر فرمایا حضرت یحییٰ بن معاذ کا حوالہ دیتے فرماتے ہیں الدنیا عدم لا تساوی غم ساعت، فرماتے ہیں اے بندے یاد کر یہ دنیا کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں، یہ دنیا تو کوئی شے ہی نہیں جس دنیا کی خاطر ہم سب کچھ کرتے پھرتے ہیں۔ باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو اور دوست کو، رشتہ دار کو ایک دوسرے کو بیچ آتے ہیں، ایک دوسرے کا سودا کر دیتے ہیں،
ایک دوسرے سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے رشتے توڑ دیتے ہیں اور قاطع الرحم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جس دنیا کے لیے تم قاطع الرحم ہوتے ہو، تم لوگوں کا مال کھاتے ہو، ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو، سنو تو صحیح، فرمایا الدنیا عدم لا تساوی غم ساعت، دنیا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، یعنی اتنی بھی حیثیت نہیں کہ اس کے کھو جانے پر 1 گھنٹہ بھی تم غم کرو۔ فرمایا اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں کہ اگر کچھ کھو جائے، کاروبار چل رہا تھا کھو گیا، دنیا ہے، فرمایا دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں کہ اس کے غم میں 1 گھنٹہ گزارو اور چہ جائے کہ اے انسان تم اس کے غم میں پوری زندگی گزارتے پھر رہے۔ میں دنیا کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ پوچھا اے میرے شیخ کس کے لیے کوئی حیثیت نہیں؟ میں جس کو اس جیسا یار مل گیا، جس کو ان جیسی صحبت اخیار مل گئی ہو، اس کے لیے دنیا کچھ بھی نہیں، اور اس قابل بھی نہیں کہ اس کے کھو جانے پر 1 گھنٹے کا غم مناؤ۔ پھر آگے امام سلمی اگلے مقام پر فرماتے ہیں طالب نفسک فی کل وقت بما ہوا اولا بک فی ذلک الوقت، فرمایا کہ اے میرے بچے، اے بندے، پھر تجھے اگلی نصیحت یہ کرتا ہوں، جب دنیا چھوڑ دے اخیار کی صحبت مل جائے، اب یہ ریلیونس ہے، اٹس آل کنیکٹڈ، اٹ از آل کنیکٹڈ، جب صحبت اخیار مل جائے، دنیا چھوڑ دو، دنیا کو ترک کر دو، دنیا سے مہاجر ہو جاؤ۔ پوچھا یا رسول اللہ مہاجر کون ہے؟ ہمارا جو گناہوں کی دنیا سے نکل کر نیکی کی دنیا کی طرف ہجرت کر جائے وہ مہاجر ہے۔ جب گناہوں کے وطن سے ترک کر کے تم اللہ والوں کی وطن کی طرف جب چل پڑے تو پھر کیا دنیا، کاہے کی دنیا، اس کے لیے غم کیا منانا؟ اب فرمایا وَطَالِبْ نَفْسَكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ بِمَا هُوَ أَوْلَى بِكَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، پھر فرمایا اے بندے جب تجھے صحبت مل جائے، دنیا ترک کر دو، پھر اگلا سٹیشن کیا ہے، اگلا لیول کیا ہے؟ فرمایا پھر اے بندے ہر وقت اس تلاش اور کھوج میں لگا کرو کہ اس لمحے جو تمہیں ملا ہے کون سا ایسا قابل ذکر عمل ہے، نیکی ہے جو اس وقت کے لیے قربان کر دو۔ پھر آگے فرمایا امام سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں وقت کا اعز الاشیاء علی، یہ دونوں چیزیں ملا لیں پھر مفہوم اور سمجھ آ جائے گا۔ فرمایا تمہاری قیمتی ترین شے جو ہے اے انسان، اس کا نام ہے وقت۔ فرمایا فشغلہ باعز الاشیاء، تیرا قیمتی ترین شے وقت ہے تو اس وقت کو بھی کسی با قدر اور قیمتی ترین شے کے لیے ہی صرف کیا کر۔ فرمایا تیرا وقت بڑا قیمتی ہے، اس وقت کو ضائع نہ کر، اور جب لمحہ تجھے مل جائے تو اس لمحے کے انتظار میں رہا کرو کہ جس میں وہ کام کر لوں جس سے قیمتی ترین کام اس لمحے کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا وقت کا اعز الاشیاء، تمہارا وقت سب سے قیمتی ترین ہے اور اس وقت کو کسی قیمتی ترین صحبت کے لیے خرچ کر دو، اس وقت کو کسی قیمتی شے کے لیے خرچ کر دو۔ پھر آگے فرمایا وَعَزُّ شَيْءٍ لَكَ قَلْبُكَ وَوَقْتٌ، اے بندے تیری سب سے قیمتی ترین شے 2 ہیں، ایک کا نام وقت ہے اور ایک کا نام فرمایا قلب ہے، ایک تیرا دل قیمتی ہے، ایک تیرا وقت قیمتی۔ جب یہ دونوں مل جائیں تو اے بندے کیا کر؟ فرمایا پھر دل خدا کے لیے وقف کر دے اور پھر وقت جو ہے وہ خلق خدا کے لیے وقف کر۔ تیرا قیمتی ترین اثاثہ کیا ہے؟ وقت ہے اور قلب ہے، یا دل ہے یا وقت ہے۔ فرمایا وقت تمہارا مل جائے تو کسی قیمتی شے کے لیے خرچ کرو تاکہ تمہیں پے بیک کر سکے، اور پھر وقت ہے یا تیرا قلب ہے؟ فرمایا وقت تیرا مخلوق خدا کے لیے وقف ہو جائے اور دل تیرا یاد خدا کے لیے وقف ہو جائے۔ اب اس کے بعد یہ صحبت کی چند باتیں ہم نے کی، اب اس کا ایک قصہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ صحبت ہمیں ذمہ دار بناتی ہے، میں اگلی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ صحبت ذمہ دار بناتی ہے۔ صحبت کا فائدہ ہی یہ ہے کہ وہ احساس ذمہ داری ہماری طبیعتوں اور مزاج میں پیدا کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟
حضرت مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں، یہ اخرجہ البخاری فی الصحیح، امام بخاری اس کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں لما طعن عمر جعل یعلم، جب سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی کر دیا گیا، جب نیزہ لگا، زخمی ہو گئے، تو آپ بڑے متفکر ہو گئے، بڑی گھبراہٹ میں آپ بیٹھے تھے، بڑے پریشان لگ رہے تھے، اور کوئی شے آپ کو بار بار پریشان کر رہی تھی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں آئے، کأنہ یجزعہ، تو وہ آپ کو تسلی دینے لگے۔ جب آپ کو اس اضطراب اور پریشانی کے عالم میں اور کیفیت میں دیکھا تو سیدنا عبداللہ ابن عباس آپ کو تسلی دینے لگے، کچھ الفاظ کہے اور کہنے لگے یا امیر المؤمنین وَلَئِنْ كَانَ ذَاكَ لَقَدْ صَحِبْتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا امیر المؤمنین، آپ نے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا حق بھی بہت اچھے طریقے سے ادا کیا۔ پھر فرمایا ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ، اب یہاں ادب دیکھیے، یہ نہیں فرمایا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے یا آپ کو چھوڑ گئے، نہیں، ادب نہیں تھا، فرمایا جب آپ نے حضور کو چھوڑا، ادب دیکھیں، یہ نہیں فرمایا جب حضور علیہ السلام نے آپ کو چھوڑ دیا تو حضور آپ سے راضی تھے، بات یہ کہنا چاہ رہے تھے، مگر الفاظ میں ادب تھا، تو پتہ چلا صحبت اسی شے کو کہتے ہیں جو بندے کو مؤدب بنا دے۔ فرمایا ثم فارقتہ وعنک راضٍ، کہ جب آپ نے حضور کو چھوڑا تو حضور آپ سے راضی تھے۔ ثم صحبت ابا بکر فحسنت صحبتہ، پھر آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحبت اپنائی اور پھر اس کی صحبت کا حق ادا کیا۔ پھر فرمایا ثم فارقتہ وہو عنک راضٍ، پھر جب آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا تو وہ آپ سے راضی تھے۔ پھر ادب دیکھیں، پھر فرمایا ثم صحبت صحبتہم فاحسنت صحبتہم، کہ پھر فرمایا یا امیر المؤمنین، پھر آپ نے حضور کی امت کی، حضور کے صحابہ کی صحبت اپنائی، حضور کی امت کی صحبت اپنائی۔ فاحسنت صحبتہم، سیدنا عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں پھر اس صحبت کا بھی حق ادا کی، بہت اچھی نبھائی، بہت اچھی خدمت کی، حضور کی امت کی صحبت کا بھی حق ادا کیا۔ پھر فرماتے ہیں وَلَئِنْ فَارَقْتَهُمْ لَتُفَارِقَنَّهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُونَ، فرمایا جب آپ ان سے بھی جدا ہوں گے تو مجھے یقین ہے کہ امت بھی حضور کی آپ سے راضی ہوگی۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تسلی والے الفاظ ادا کر دیے تو امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے، فرمانے لگے کہ اے میرے بھائی، اما ما ذکرت من صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر لفظ میں ادب ہے، غور سے سنیے گا کہ میرے بھائی، جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا ذکر کیا، حضور کے راضی ہونے کا اور مجھ سے خوش ہو جانے کا، یہ تو فقط اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے جو اس نے مجھ پر کیا، بس اور کچھ بھی نہیں۔ پھر جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحبت کی بات کی، یہ بھی اللہ کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ جو اس نے مجھ پر کیا اور مجھ سے یہ خدمت لے لی۔ پھر فرمایا وَأَمَّا مَا تَرَى مِن جَزَعِ، یہ جو میرے اوپر پریشانی کا جو عالم اور اضطراب کی جو کیفیت دیکھ رہے ہو، اس کی وجہ یہ ہے من اجلک و اجل اصحابک، میں آپ کے لیے اور حضور کی امت کے لیے متفکر۔ یہاں امیر المؤمنین کس شے کی پریشانی ہے؟ فرمایا مجھے خوف اس شے کا ہے کہ میرا وقت آئے، میں خدا کے دربار میں حاضر ہوں اور کوئی امتی میری شکایت نہ کر دے کہ میرا حق مارا ہے۔ میں تو اس لیے متفکر ہوں کہ شاید حضور کی امت کی خدمت میں کسی کا حق تو نہیں مجھ سے مارا گیا، کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو گئی، کسی کے حقوق میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ خدا کی عزت کی قسم، لو ان لی طلاع الارض ذهبا لافتدیت به من عذاب اللہ قبل ان اراہ، فرماتے ہیں میں تو اتنا چاہتا ہوں کہ زمین کے برابر میرے پاس سونے کا خزانہ ہوتا
اور میں خدا کے حضور پیش ہونے سے پہلے اس سونے کا فدیہ دے کر اپنے گناہوں کی نجات طلب کر کے حاضر ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، صحبت کی معراج دیکھیں، صحبت کر کے بھی متفکر نظر آ رہے ہیں، اسی لیے تو امیر المؤمنین ہیں، اسی لیے تو خلیفۃ المسلمین ہیں کہ صحبت فکر مندی پیدا کرتی ہے۔ اب غور کیجئے، صحبت فکر مندی پیدا کرتی ہے، صحبت احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہے، صحبت مستعدی پیدا کرتی ہے، اور صحبت خدا کی شکر گزاری پیدا کرتی ہے، صحبت جانثاری پیدا کرتی ہے، صحبت وفاداری پیدا کرتی ہے، صحبت خدمت گزاری پیدا کرتی ہے، اور صحبت بیداری پیدا کرتی ہے، صحبت فتوت کا رنگ دیتی ہے، صحبت اوصاف فتوت سے مزین کرتی ہے، صحبت خدا خوفی پیدا کرتی ہے، اور عمل میں زیادتی کا باعث بنتی ہے، اور آخرت کو یاد کرنے والا بناتی ہے۔ یہ صحبت ہے۔ اب اسی وجہ سے صحابہ کرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، یا رسول اللہ فرمائیے تو صحیح کہ ہم کیسی صحبت اختیار کریں، کن کو ہم جلیس اور ہم نشین بنائیں یا رسول اللہ، ہمیں بتا دیجئے، خبر دیجئے۔ سیدنا حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاصحاب خیرون، یہ کیسے ہم جلیس ہیں، صحبت والے ہیں جو ہمارے لیے اچھے ہیں یا رسول اللہ، ان کی خبر تو دیجئے۔ آپ نے فرمایا صاحب اذا ذکرت اللہ تعالی اعانک، وہ دوست اور وہ ہم نشین اور ہم جلیس تیرے لیے بہتر ہے کہ جب تو خدا کا ذکر کرے تو تیری مدد کرے، جب تو مجلس سجائے تو تیرے ساتھ آ کر بیٹھ جائے، جب تو ادارے بنائے تو تیرے ساتھ اینٹ اٹھا رہا ہو، جب تو مسجد کے دروازے کھولے تو چابی پکڑ کے کھڑا ہو، جب تو محنت کر رہا ہو تو تیرا سہارا بن کے کھڑا ہو، جب تو پانی پلا رہا ہو تو مشک اٹھا کے کھڑا ہو، جب تو لوگوں کو راضی کر رہا ہو تو اس میں تیرا مددگار بنا ہوا ہو، جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے چل پڑے تو تیرا زاد راہ اٹھا کر جا رہا ہو، تیرا مددگار ہو۔ پھر فرمایا جب تو اللہ کی مجلس سجائے، اللہ کا ذکر کرے تو تیرا ہم نشین ہو، تیرے ساتھ بیٹھا ہوا ہو، تیرا معاون ہو، تو اللہ اللہ کرے وہ بھی کر رہا ہو، یا اللہ کرے وہ بھی کر رہا ہو، مجلسیں سجائے وہ بھی سجا رہا ہو۔ پھر فرمایا وَإِذَا نَسِيتَهُ ذَكَّرَكَ، اور جب تو اللہ کو بھول جائے تو تجھے یاد دلا دے۔ جب تو یاد کر رہا ہو تو تیری معاونت کرے، اور جب تو خدا کو بھول جائے تو تجھے نہ بھولے بلکہ تجھے یاد دلا دے۔ سبق بھول جاؤ تو سبق یاد دلائے، چلتے چلتے تیرے قدم منہاج القرآن کے راستے سے ہٹ جائیں، تجھے پکڑ کے پھر راہ حق پر گامزن کر۔ اللہ والوں کی صحبت سے ہٹنا شروع ہو، کوئی شر پسند تیری صحبت میں آ کر تجھے اللہ والے سے دور کرے، وہ پکڑ کے تجھے اللہ والا کی صحبت میں لائے۔ فرمائے ایسی مجلسیں اپنایا۔ پھر فرمایا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنا علی خیارنا نتخذهم اصحابا وجلسا، یا رسول اللہ ایسے لوگوں کی خبر دیجئے تاکہ ہمیں مل جائیں تو ہم ان سے جڑ جائیں، انہیں اپنا دوست اور یار بنا لیں۔ فرمایا ایک علامت بتاتا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک علامت بتاتا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی علامت نہیں۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ والا وہ ہوتا ہے جب بھی اسے دیکھو تو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ پھر اگلی روایت جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ای جلسائنا خیر، وہ کیسے ہم جلیس ہیں جو ہمارے لیے خیر کا باعث ہیں؟ من ذکرکم باللہ رؤیتہ، جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، وزاد فی اعمالکم منطقہ، جس کو سنو تو تمہارے اعمال میں زیادتی کا باعث بن جائے، تمہارا دل چاہے ان کو سن کر کہ پھر اللہ والا بن جاؤں، پھر خود خدمت خلق میں لگ جاؤں، پھر کوئی منہاج اپنا لوں، پھر خدمت گزار بن جاؤں، پھر کوئی ایسا کام کروں کہ اللہ راضی ہو جائے، پھر کبھی نیکی کا خیال آئے، کبھی ریاضت کا خیال آئے، کبھی مجاہدے کا آئے، کبھی للہیت میں فنا ہوں، کبھی اخلاص میں فنا ہوں، کبھی زہد میں ہوں، کبھی ورع میں ہوں، جس کے گفتگو سنو
تو رقت انگیز ہو جاؤ، دل تڑپ اٹھے جبینے سجدوں سے نہ اٹھ سکیں، دل کے اندر محبت یار ہی گھر کر جائے۔ پھر فرمایا وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ، جن کے عمل کو دیکھو تو دیکھتے ہی آخرت ہمیشہ یاد رہے، ان کی صحبت میں یاد کرو۔ اور امام قشیری الرسالہ میں فرماتے ہیں کہ صحبت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اب فرمایا پہلی قسم کیا ہے؟ صحبت مع من فوقک، ایک صحبت وہ ہے جو اپنے سے مرتبے میں افضل اور اعلیٰ شخص کے ساتھ اختیار کی جائے۔ صحبت مع من فوقک، جو مقام میں آپ سے افضل ہو، جو علم میں آپ سے افضل ہو، جو فقہیت میں آپ سے افضل ہو، جو دینداری میں آپ سے افضل ہو، جو نیکوکاری میں آپ سے افضل ہو، جو تلاوت قرآن میں آپ سے افضل ہو، جو فصیح ہو، جو علیم ہو، جو خبیر ہو، جو تدین میں آپ سے بہتر ہو، ریلیجیوسٹی میں آپ سے بہتر ہو، اسپریچویلٹی میں آپ سے بہتر ہو، فہم اور ادراک میں آپ سے بہتر ہو، اور شعور میں اور فہم دین میں اور علم میں اور عمل میں تقوی میں آپ سے بہتر ہو، اور مقام میں آپ سے بہتر ہو، ایک وہ صحبت ہے جو ان کی اختیار کی جائے۔ آپ فرماتے ہیں ہی فی الحقیقت خدمت، یہ وہ صحبت ہے جو مرید اپنے شیخ کی بارگاہ میں اپناتا ہے۔ یہ پہلی صحبت ہو گئی۔ جو کسی مرید کو جو ارادہ کر کے جائے اللہ والے کا، تو اسے اللہ والے کی جو صحبت مل جائے، یہ وہ صحبت ہے اسے تب ملی جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ وہ ہیں جو مجھ سے بہتر ہیں۔ ایک وہ صحبت ہے۔ پھر فرمایا وَصُحْبَةٌ مَعَ مَن دُونَكَ، اور دوسری صحبت وہ ہے جو مقام، مرتبہ، علم اور فضل اور تقوی میں آپ سے کم تر شخص کے ساتھ ہو۔ ایک صحبت اپنے سے بالا کے ساتھ اور اعلیٰ کے ساتھ، اور ایک صحبت جو اپنے سے درجے میں ذرا کم ہو مگر اس کی بھی صحبت ہے، اور جو درجے میں بلند ہو اس کی بھی صحبت ہے۔ فرمایا اب دوسری صحبت کا تقاضا کیا ہے؟ ہی تقضی علی المتبوع بالشفقۃ والرحمہ، اس یہ صحبت بھی تقاضا کرتی۔ پہلی صحبت تقاضا کرتی ہے کہ خدمت کی جائے ڈاکٹر صاحب، اور دوسری صحبت وہ کیا تقاضا کرتی ہے؟ وہ شیخ سے، مربی سے، عالم سے، صاحب تقوی، صاحب فضل شخص سے وہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنے سے نچلے شخص کے لیے پیکر شفقت اور ہمدردی ہو جائے، وہ بچھ جائے، رحماء بینہم ہو جائے، وہ پیکر رحمت ہو جائے، پیکر عطف ہو جائے، پیکر کرم ہو جائے، پیکر لطف ہو جائے، پیکر عطا و سخا ہو جائے۔ اور فرمایا وَعَلَى التَّابِعِ بِالْوِفَاقِ وَالْحُرْمَةِ، اور جو فالوور ہوتا ہے، جو مرید ہوتا ہے، اس سے صحبت کیا تقاضا کرتی ہے؟ اس سے کہتی ہے اپنے شیخ کے حق میں پھر موافق ہو جا، اور حرمت پیدا کر لے، پھر اس کے لیے پیکر احترام بھی ہو جا، اور پھر اس کے لیے پیکر صدق بھی ہو جا، پیکر وفا بھی ہو جا، پیکر احترام بھی ہو جا، اور اس کی ہر بات کے ساتھ موافقت بھی پیدا کر۔ اب یہ صحبت کیا تقاضا کرتی ہے؟ جب شیخ بنا لیا تو اختلاف کاہے کا، جب مربی بنا لیا تو اعتراض کاہے کا، جب بڑا بنا لیا تو کڑ کڑ کاہے کی، جب کسی کو لیڈر بنا لیا تو اعتراض کاہے کا، جب کسی کو مان لیا تو پھر ایک ہی آنکھ پیدا کر جو صرف حسن یار دکھائے۔ پھر 2 آنکھیں یار کی بارگاہ میں نہیں چلیں گی۔ یا صحبت نہ لے، نہیں لینی ہے، جب لینی ہے تو پھر شیخ کے ساتھ مرید بن، شیخ کا شیخ نہ بن۔ یا تو صحبت میں نہ جا، جب ارادہ کر لیا نہیں مجھ سے افضل کی صحبت ہے، مجھ سے اعلیٰ کی صحبت ہے، مجھ سے اتقیٰ کی صحبت ہے، اور مجھ سے فضل میں زیادہ کی صحبت ہے، جب مان لی، تسلیم کر لیا تو پھر اعتراض کیسا؟ آگے پھر اپنی سوچ میں موافقت پیدا کر، پھر جو وہ کہہ دے وہ مان لے، جو وہ سنا دے وہ سن لے،
جو ہدایت کر دے عمل پیرا ہو جائے، جو تربیت کرے اس کا لباس پہن لے، جو وہ فرما دے اسے تیقن کے ساتھ اسے پلے باندھ لے اور اس پہ عمل پیرا ہو جائے، تو تب وہ صحبت کارآمد ہوگی۔ اب یہاں پر فرمایا کہ یہ جو صحبت ہے یہ بھی تقاضا کرتی ہے۔ اس صحبت کے دو اور تقاضے ہیں، میں اب یہاں امام کشیری کی زبان میں عرض کر رہا ہوں۔ فرماتے فَأَدَبُهُ، پھر اس صحبت کا بھی ایک ادب ہے۔ شیخ کی صحبت مل جائے، مربی کی مل جائے، آپ کے استاذ کی مل جائے، آپ کے پیشوا کی مل جائے، آپ کے مجدد وقت کی مل جائے، غوث الوقت کی مل جائے، اولیاء صالحین کی مل جائے، اخیار کی مل جائے، جن کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب فرمایا جب صحبت مل جائے تو اس کا بھی ایک ادب ہے۔ امام کشیری سے پوچھا کہ ان کا کیا ادب ہے؟ فرمایا فَأَدَبُهُ تَرْكُ الْاعْتِرَاض، پھر شیخ کی صحبت کا ادب یہ ہے کہ ہر شیخ کا اعتراض ختم کر دو، پھر مخالفت نہیں چلے گی۔ پھر فرمایا پھر کیا چلے گا؟ پھر شیخ سے موافقت چلے گی۔ فرمایا تیرا بلیوٹوتھ آن ہوگا تو شیخ کا آن ہوگا، شیخ کا اور تیرا جب ایک وقت میں کلک ہوگا تو تجھے کچھ ملے گا، جب کلک ہی نہیں ہوگا تو تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ جب مخالفت میں زندگی بسر کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، موافقت میں زندگی بسر کرو گے تو بہت کچھ ملے گا۔ کے بعد فرمایا وَحَمْلُ مَا يَبْدُو مِنْهُ عَلَى وَجْهٍ جَمِيلٍ، فرمایا جو کچھ بھی تمہیں شیخ کی بارگاہ سے ملے اسے سر تسلیم خم کیے ہوئے قبول کرتے چلے جاؤ۔ اب اس کی بات غور سے سنیں، جب شیخ مان لیا، ہم بھی کہیں جڑے ہیں، ہمیں بھی کسی نے جوڑ کے رکھا ہے، ہمارا بھی ایک منہاج ہے، ہمیں بھی ایک ہستی نے جوڑ کے رکھا ہے، پڑھایا بھی ہے، سکھایا بھی ہے، بڑا بھی کیا ہے، علم بھی دیا ہے، عمل بھی سکھایا ہے، ایمان کی طاقت بھی دی ہے، ہمارے اندر پختگی بھی دی ہے، فلسفہ بھی دیا ہے، اعتقاد بھی مضبوط کیا ہے۔ اب اعتقاد مل جائے تو اب ہم سمجھے کہ یہ شیخ نے کیا کہہ دیا، یہ کیا بات کر دی، یہ کیسے انقلاب کی بات کر دی، یہ کیسی بات کر دی، یہ کیوں کر دی، بھئی یہ کب کیسے کیوں اپنے ہم نوا سے کرو تو جڑتا ہے، اپنے سے بڑے سے کرو تو نہیں جڑتا۔ اب شیخ مان لیا، فرمایا عدم الاعتراض، وہاں اختلاف نہیں چلے گا، وہاں ادب چلے گا۔ پھر فرمایا اور پھر تمہیں، ہاں جی شیخ نے یہ فرمایا، جو فرمایا اسے من و ان اپنی زندگیوں میں مترتب کر دو، اس کو خوبصورتی سے سر تسلیم خم کرتے ہوئے عمل پیرا ہونا شروع ہو جاؤ۔ فرمایا وَتَلَقِّ أَحْوَالِهِ بِالْإِيمَانِ بِهِ، اور ان کے تمام احوال پر، ان کے ہر حال پر یقین کامل رکھو کہ میرے شیخ نے جو فرمایا ہے یہی حق ہے۔ یہ جو کڑ ہے یہ ہمیں مرواتی ہے، یہ کڑ مرواتی ہے، کیوں، کب اور کیسے مرواتے ہیں؟ بھئی سوال حق ہے کرو، مگر کسی کو اپنانے سے پہلے کرو، جب اپنا لیا تو سوال ترک کر دو۔ کرو، اعتراض کرو، مگر اپنانے سے پہلے کرو، جب کسی کو اپنا بنا لیا پھر اعتراض کا ہے۔ اب سیدنا عثمان بن حکیم فرماتے ہیں آگے، امام سلمی اپنی کتاب الفتوح میں سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اسحب من ہوا فوقک فی الدین، پھر میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہم عام لوگ ہیں، اپنی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا جب صحبت اختیار کرنے جاؤ، کسی کو دوست بنانے جاؤ تو فرمایا اسحب من ہوا فوقک فی الدین، جو دین میں تم سے بہتر ہو اس کی صحبت اختیار کرو، جو تدین میں، دینداری میں، ریلیجیوسٹی میں، اسپریچولیٹی میں، عمل میں تم سے بہتر ہو اس کی صحبت اختیار کرو۔ پھر فرمایا ومن ہوا دونک فی الدنیا، اور جو دنیا داری میں تم سے کمزور ہو اس کی صحبت میں جاؤ، جو للہیت میں تم سے مضبوط ہو، جو دینداری میں تم سے مضبوط ہو، جو اللہ اللہ کرنے میں تم سے مضبوط ہو، اور جو دین کے علم میں تم سے مضبوط ہو اس کی صحبت میں جاؤ، اور وہ جو دنیا داری میں تم سے کمزور ہو اسی کی صحبت میں جاؤ۔ فرمایا حضرت یہ کیا کہہ دیا؟ فرمایا یہی تو سمجھایا ہے کہ جو دنیا میں تم سے کمزور ہے اسے دوست بناؤ، اور جو دین میں تم سے مضبوط ہے اسے دوست بناؤ۔ میری بہنیں سن رہی ہیں نا، جو دین داری میں آپ سے مضبوط ہے اس کو سہیلیاں بنائیں، اور جو دنیا میں آپ سے کمزور ہیں، نیچے ہیں، نچلے لیول، جو آپ کی جو سٹیٹس ہے، جس کو آپ سٹیٹس کہتے ہیں، سٹیٹس میں آپ سے نیچے ہے،
دنیا داری میں آپ سے نیچے ہے، دنیا کے طور طریقوں میں آپ سے نیچے ہے، فائنینشلی آپ سے ویک ہے، سوشلی آپ سے ویک ہے، اس کے پاس کوئی بڑا محل نہیں کہ آپ کو دعوت دے سکے، اس کی کٹیا ہے، جس کی کٹیا ہو اس کو دوست بناؤ، اور جس کے محل ہو اس کو چھوڑ دو۔ اب پوچھا حضرت یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ فرمایا اس لیے کہا، یہی پلے باندھ لیں، کہا فَإِنَّ صُحْبَةَ مَنْ فَوْقَكَ فِي الدِّينِ تُصَغِّرُ فِي نَفْسِكَ طَاعَتِكَ۔ فرمایا وہ جو دین میں تم سے بہتر ہے، اللہ اللہ کرنے میں تم سے بہتر ہے، دینداری میں اور خودداری میں تم سے بہتر ہے، عبادت اور ریاضت میں تم سے بہتر ہے، اس سے دوستی کرو۔ جب دوستی کرو گے کہ اس کی عبادت، ریاضت اور طاعات کو دیکھ کر اس کی طاعات کے مقابلے میں جب اپنی طاعات کو کم تر سمجھو گے، کمزور سمجھو گے، پھر تم لگ جاؤ گے اپنی طاعات کو بڑھانے کے لیے۔ جو عبادت میں تم سے افضل ہے، جب اس کو دیکھو گے، پھر اپنی عبادت کو دیکھو گے تو تم بہت چھوٹے نظر آؤ گے۔ پھر کیا کرو گے؟ مقابلہ کرو گے۔ فرمایا ہاں دینداری میں مقابلہ کرو تو کچھ تو بنو گے، للہیت میں مقابلہ کرو تو کچھ تو بنو گے۔ اللہ والا دیکھو گے، عبادت کرتا ہے تو چلو اس کی عبادت کی نقل کرتے چلے جاؤ گے، کچھ تو بنو گے۔ فرمایا وَصُحْبَةَ مَنْ دُونَكَ فِي الدُّنْيَا تُعَظِّمُ فِي عَيْنِكَ نِعَمَ اللَّهِ تَعَالَى۔ اور پھر جو دنیا داری میں تم سے کمزور ہے، جب اسے دوست بناؤ گے تو کیا ہوگا؟ تو پھر اس کو دیکھو گے، تم سے دنیا داری میں، دنیا کے سٹیٹس میں کمزور ہے تو اس کو دیکھو گے، اور پھر ان نعمتوں کو دیکھو گے جو خدا نے تمہیں عطا کی ہیں، تو خدا کے شاکر بندے بن جاؤ گے۔ واہ واہ واہ، یہی اصل بات ہے۔ ہم دنیا میں اوپر والے کو دیکھتے ہیں اور دینداری میں نیچے والے کو دیکھتے ہیں۔ جب اپنے سے اوپر دیکھو گے، جس کے پاس مرسیڈیز ہے، بی ایم ڈبلیو ہے، جس کے پاس کیڈیلیک ہے، جس کے پاس پورش ہے اور فلاں 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 ہے، جب اس کو دیکھو گے تو ہرس اور لالچ میں پڑ جاؤ گے، طمع میں پڑ جاؤ گے، حسرت میں پڑ جاؤ گے، سوچو گے کاش میرے پاس بھی 2 گاڑیاں ہوتی، تو دنیا داری تمہیں مروا دے گی۔ فرمایا جب تم دینداری میں دیکھو گے، وہ دیکھو 2 نفل پڑھ رہا ہے، رات کے پہر اٹھ کے خدا کو منا رہا ہے، گر گرا رہا ہے، رو رہا ہے، کیسے اللہ کو یاد کرتا ہے، کیسے حضور کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے، کیسے خوبصورت قرآن مجید پڑھتا ہے۔ تم اگلے دن اپنے بچے بھی بھیجنا شروع کر دو گے، وہ ادارے میں جائے گا، خدمت کرے گا، اللہ اللہ کرے گا، اگلے دن تم بھی چلے جاؤ گے، وہ حضور کی محفلیں سجائے گا، تم بھی سجاؤ گے، وہ ادارے بنائے گا، تم بھی بناؤ گے، جب اللہ کو راضی کرے گا تم بھی کرو گے، اللہ والوں کی خدمت کرے گا تم بھی کرو گے، عبادت کرے گا تم بھی کرو گے۔ اللہ کہے گا چلو دیکھو فرشتوں، میرے بندے کو دیکھ رہا ہے، نقل کر رہا ہے، چلو اللہ والوں کے ساتھ رہے گا تو اللہ والا بھی بن جائے گا۔ ہمایا پھر دنیا میں دیکھو گے کہ محل اچھا ہے، کوٹھی اچھی ہے، دنیا داری اچھی ہے، رکھ رکھاؤ اچھا ہے، فرمایا وہ جو اللہ نے تجھے دیا ہے وہ حقیر لگے گا۔ اور کسی کمزور شخص کو دنیاوی لحاظ سے دیکھو گے، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہیں بہت کچھ لگے گا۔ اللہ اس کے پاس تو کچھ نہیں، میرے پاس 2 گھر تو ہیں، اس کے پاس تو 1 گاڑی نہیں، میرے پاس 1 گاڑی تو ہے، اس کے پاس سائیکل ہے، میرے پاس موٹر سائیکل تو ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، میرے پاس گاڑی تو ہے، اس کے پاس 1 ہے، میرے پاس 2 ہے، اس کے پاس 1 ہے، میرے 10 بچے ہیں، بچوں کے بچے ہو گئے ہیں، فراوانی ہے، رزق ہے، کشادگی ہے۔ تو پھر ہر لفظ پہ نکلے گا الحمدللہ۔ صحبت شاکر بناتی ہے، میں نے کیا کہا تھا؟ صحبت شاکر بناتی ہے، صحبت مخلص بناتی ہے، صحبت خدمت گزار بناتی ہے، صحبت وفادار بناتی ہے، اور صحبت وفا شعار بناتی ہے، اور صحبت پیکر فتوت بناتی ہے، صحبت ذمہ دار بناتی ہے۔ آپ کو بھی صحبت ملی، اور اگر صحبت ملی اور ذمہ دار نہ بن سکے تو پھر کچھ بھی نہ ملا، سب کچھ کھو دیا۔ اب احساس ذمہ داری کی طرف اب توجہ ہے، اس کو مرکوز کر کے اس قصے کو سنیے گا تو بات ساری سمجھ آ جائے گی۔ ہم بھی کسی مشن کی صحبت اپنائے بیٹھے ہیں، ہم بھی کسی سالک کی، کسی صاحب سلوک کی صحبت میں بیٹھے ہیں، ہم بھی کسی صاحب منہاج کی منہج کو اپنائے بیٹھے ہیں، ہم بھی کسی مفسر وقت کی، ہم بھی کسی غوث الوقت کی صحبت میں بیٹھے ہیں،
ہم بھی مجدد وقت کی صحبت میں بیٹھے، جنہوں نے ہمیں ایک منہاج دیا ہے، ایک سلوک دیا ہے، ایک راستہ دیا ہے، اس پہ چلایا ہے۔ اب اس کے چلنے کے کچھ تقاضے۔ اب دیکھیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا خضر علیہ السلام کے تلاش کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اب اپنے ساتھ آپ نے اپنا ہم نوا ہم سفر لے لیا، اپنے ساتھ ایک خدمت گزار نوجوان لے لیا، جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے نام کیا دیا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ۔ اس نو عمر نوجوان کو فرمایا۔ وہ کون تھا؟ وہ یوشع بن نون تھے۔ فتح کیوں کہا؟ کہ ان کے اندر فتوت کی نشانیاں تھیں، ان کے اندر وہ کیا تھی؟ جانثاری تھی، خدمت گزاری تھی، جانفشانی تھی، ان کے اندر مستقل مزاجی تھی، بلند حوصلہ تھا، خدمت گزار تھے، نو عمر تھے، کم سن تھے، مگر انہیں اپنی شیخ کی خدمت کا جذبہ بڑا کوٹ کوٹ کر بڑھا ہوا تھا اور پیکر ادب تھے۔ ان کو فرمایا اے میرے بیٹے، اے نوجوان، اے یوشع بن نون، ہم اس وقت تک سفر کرتے رہیں گے جب تک مجمع البحرین یعنی دو دریاؤں کے سنگم تک نہیں پہنچ جاتے، او امدیا حقوبا، یا ہم پھر بغیر کسی انقطاع کے چلتے چلے جائیں گے۔ پتہ چلا کہ چلانے والے بھی مستقل مزاج تھے اور چلنے والے بھی مستقل مزاج۔ فرمایا منزل نہیں ملے گی میں بھی نہیں رکوں گا، مجھے یار نہیں ملے گا میں بھی نہیں رکوں گا۔ میں جن کی تلاش میں نکلا ہوں وہ تلاش حق یا تلاش خضر میں نکلا ہوں، خضر یا خضر علیہ السلام نہیں ملیں گے میں بھی نہیں رکوں گا۔ فرمایا میرے شیخ جب آپ نہیں رکیں گے پھر میں کاہے کو رکوں گا؟ آپ بھی چلیں گے میں بھی چلوں گا۔ طے ہو گیا۔ اب راستے میں زیادہ راہ کے طور پر ایک مچھلی لے کر کٹوا کر پکوا کر تیار کروا کے ٹفن میں اپنے ساتھ راستے میں کھانے کے لیے خوراک کا اہتمام کر لی۔ اب چل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام راستے میں تھوڑی دیر کے لیے سستاتے ہیں، جب آرام کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد پھر سفر شروع کر دیتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں آیا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا۔ اب فرمایا اب جب منزل سے تجاوز ہو گیا، مرج البحرین جو ملاپ کی جگہ تھی، جو ملاپ کا سنگم تھا، جو ملاقات کا مقام تھا، جب اس سے تجاوز کر گئے تو فرماتے ہیں آتینا غداءنا، اے یوشع بن نون وہ جو کھانا پکا کے مچھلی رکھی تھی وہ لے آؤ۔ اب سفر میں تھکاوٹ کے آثار مرتب ہو رہے ہیں اور مجھے بھوک لگ رہی ہے، بھوک ستا رہی ہے، تو وہ کدھر ہے کھانا؟ لے آؤ، چلو بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ واہ واہ۔ اب یہاں جو نکتہ بڑا اہم ہے وہ یہ، جب تک منزل سامنے تھی نہ تھکاوٹ تھکاتی تھی اور نہ سفر کے اثرات مرتب ہوتے تھے، نہ بھوک لگتی تھی، نہ سفر محسوس ہوتا تھا۔ اس کی وجہ کیا؟ جب تک سالک کے سامنے منزل ہو تو اسے کوئی شے تھکا نہیں سکتی۔ جب وہ مرج البحرین کے اپنی اصل منزل سے تجاوز کر گئے تو بھوک بھی لگ رہی ہے، تھکاوٹ کا احساس بھی ہو رہا ہے۔ اب دوسری طرف کا ادب دیکھیں کہ ادھر شیخ سو رہے ہیں، اب یوشع بن نون کو ہو سکتا ہے ان کو بھی تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہو، بھوک بھی لگ رہی ہو۔ اب یہ تو نہیں ہوا کہ ٹفن کھول کے اپنے حصے کی مچھلی آدھی کاٹ کے کھا گئے اور کہو گے حضرت بھوک لگی تھی، آپ سے پوچھنے کی کوشش کی، آپ آرام کر رہے تھے، میں نے پوچھے بغیر مچھلی کھا لی، معاف کر دینا۔ ادب کے پیکر تھے۔ فتوت ادب کو کہتے ہیں، جانثاری اور خدمت گزاری کو کہتے ہیں۔ پھر یہ بھی نہیں کہا کہ حضور میری آنکھ لگ گئی تھی، نہیں آنکھ بھی نہیں لگی، چاق و چوبند بیٹھے رہے، شیخ کی خدمت پر چاق و چوبند بیٹھے رہے۔ تو صحبت جو ہے چاق و چوبند بنانے کا نام ہے، خدمت گزار بناتی ہے۔ اب فرماتے ہیں شیخ جس پتھر کے پاس آپ آئے تھے تو فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، تو وہ جو مچھلی تھی پکی ہوئی وہ میرے تصرف سے باہر چلی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سرنگ بناتی ہوئی دریا میں چلی گئی۔ اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ حضور تھکا ہوا تھا، ہم جیسا کوئی ہوتا تو بہانے تو آنے تھے۔ وہ کہتا حضور تھکا ہوا تھا، میں کیا کرتا، آپ نے سونے نہیں دیا، وہ میں دیکھ ہی نہیں سکا، مچھلی چلی گئی۔
یہ بھی نہیں فرمایا حضور وہ آپ کی وجہ سے تھکا ہوا تھا، حضور سفر کی تھکاوٹ تھی، حضور بھول گیا، نہیں فرمایا، فرمایا انی نسیت الحوت، بس میں بھول گیا، میرے تصرف سے چلی گئی، حضور مجھے معاف کر دیں، اور مجھے سوائے شیطان کی اور کسی شے نے نہیں۔ اس کا مطلب شیطان کا حملہ ہو گیا، مان گئے۔ شیخ کے سامنے مانیں گے تو تربیت بھی ہوگی، اگر چھپائے رکھیں گے شیخ جانتے ہیں مگر اس وقت تک تربیت نہیں کرتے جب تک آپ مانتے نہیں۔ شیخ جانتے ہیں مگر اس وقت تک تربیت نہیں کرتے جب تک آپ مانتے نہیں ہیں۔ فرمایا شیخ شیطان نے بھلا دیا کہ میں آپ کو نہ بتا سکا، شیطان نے بھلا دیا کہ میں آپ کو نہ بتا سکا، مگر چاق و چوبند بیٹھا تھا مگر میرے تصرف سے چلی گئی۔ ادب دیکھیں، چاق و چوبند بیٹھا تھا میرے تصرف سے چلی گئی، پھر اپنے قدموں کے نشانوں پر الٹے پاؤں پھر مڑتے ہوئے چلے گئے۔ اس کا مطلب اگر قدم آگے چلے جائیں تو اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ تلافی خود کر لیتے ہیں، اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس بھی ہٹنا پڑے تو ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ والے بڑی شانوں والے ہوتے ہیں، اخلاق بھی بڑے، عادات بھی بڑی، اطوار بھی بڑے ہوتے ہیں، مثالیں بھی بڑی ہوتی ہیں، کنجوس نہیں ہوتے، کسی بات کو چھپاتے نہیں، اگر کچھ بیچ میں صاحب ہو جائے تو مان لیتے ہیں، غلطی ہو جائے تو تسلیم کر لیتے ہیں، اور کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کا اظہار کر لیتے ہیں، غلطی ہو جائے تو اسے بتا دیتے ہیں، بھئی کوئی غلطی بتائیں گے تو کوئی غلطی درست بھی کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں صحبت میں کیا سیکھا، ان کی ذمہ داری تھی۔ یہ نہیں کہ حضور وہ تو آپ بھی اور ہم بھی اکٹھے چلے تھے، مچھلی تو دونوں کے لیے تھی، آپ نے بھی نہیں فکر کی، میں نے بھی نہیں فکر کی۔ کوئی فلسفی کو آئنسٹائن ہوتا آج کا دور کا تو وہ یہ جواب دے دیتا، بڑا سائنسی، فکری، بڑا منطقی جواب دینا چاہتا، حضور وہ ہم اکٹھے ہی تو چلے تھے، آپ نے بھی سفر کیا، آپ بھی سو رہے تھے، میری بھی آنکھ لگ گئی، شیخ طیب حضور میں کیا کرتا، وہ مچھلی جانی تھی تو جانی۔ یہ نہیں کہا، ہمارے حضور میری ذمہ داری تھی اور مجھ سے بھول ہو گئی، میرے تصرف سے چلی گئی۔ تو صحبت ادب سکھاتی ہے، صحبت خدمت گزاری اور اعتراف سکھاتی ہے، اور جو بندہ اعتراف سیکھ لے وہی وفادار ہوتا ہے۔ اب آگے ایک اور مثال بڑی خوبصورت دیتا ہوں، یہ دوسرا اینگل دینے لگا ہوں۔ ایک ہے مرید کی شیخ کی خدمت کے لیے جو آداب ہیں، ایک شیخ کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، وہ بھی خدمت گزار کی فکر کرتا ہے۔ ایک خدمت گزار شیخ کی فکر کرتا ہے اور شیخ بھی خدمت گزار کی کرتا ہے۔ ایک ادب ہے جو ادھر سے چاہیے، ایک ادب ہے جو شیخ کی بارگاہ سے بھی نظر آتا ہے۔ اب اس کی دوسری مثال دے رہا ہوں مدین کی۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین میں پہنچتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ مدین شہر میں پانی کے کنویں کے ارد گرد وہاں ذبح حالی اور بربادی کی ایک مثال دیکھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی کنواں ہے اور لوگ اپنے مویشیوں کو دھڑا دھڑ لے جا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، اور ساتھ ایک کونے میں سہمی ہوئی دو کسی بزرگ کی صاحبزادیاں اپنی بکریوں کو لے کر سہمی ہوئی کھڑی ہوئی ہیں، اور افراتفری کا عالم یہ ہے۔ کیا ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہو گیا؟ ایک بندہ مر رہا ہوتا ہے کوئی فکر نہیں کرتا، کسی کا گھر لٹ رہا ہوتا ہے فکر نہیں کرتا، کسی کا ایمان جا رہا ہوتا ہے فکر نہیں کرتا، کسی کی تباہی ہو رہی ہوتی ہے فکر نہیں کرتا۔ کیا ہم ایسے نہیں ہو گئے؟ یہ ادارہ کس کا ہے؟ یہ صرف آپ کا ہے، یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے؟ کس کا ہے؟ یہ ہم سب کا ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایک کارپیٹ گندا ہے تو سب ذمہ دار ہیں۔ یہ نہیں کہ بھئی وہ صدر ہیں ان سے پوچھو، نہیں، وہ بھی خدمت گزار ہیں، آپ بھی خدمت گزار ہیں۔ نوکر سے پوچھتے نہیں یہ کس کا، نوکر صرف خدمت کرتا ہے، سوال نہیں کرتا۔ اب وہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پورا مشاہدہ کر لیا، اور پھر ان سہمی ہوئی صاحبزادیوں اور بیٹیوں کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کیوں یہاں کھڑی ہیں؟ وہ کہتی ہیں ہمارے باپ بڑے بزرگ ہیں، ان کو بھی پتا تھا ہم ان کی صاحبزادیاں ہیں، وہ ساری زندگی انہی علاقے والوں کی خدمت کرتے رہے، مگر اب ضعیف ہو گئے، اپنی بکریوں کو خود پانی نہیں پلا سکتے، ہم خدمت کرنے آئی ہیں۔ جب تک یہ فارغ نہیں ہو جاتے ہم بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ آپ نے جرت کا اور سوشل رسپانسبلٹی کا اور ذمہ داری کا اور نبوی فریضہ اور انسانی فریضہ ادا۔ آپ بڑھے
उन बकरियों को ले गए, जगह बनाई, जुर्रत के साथ उनको पानी पिलाकर अदब और एहतराम और हया के साथ उनके हवाले कर दिया। कहा कि ले जाओ अपनी बकरियों को, ये सैर हो गई अपने बाबा जान को बता। अब वो गई, वहाँ जाकर बताती हैं, या अबतिस ताजिरहु इन खैर मन इस्ताजरतल कवियुल अमीन। फरमाते हैं अब बाबा जान एक ऐसा नौजवान मिला जो पैकर हया भी था, पैकर वफा भी था, पैकर शियार भी था, खिदमत गुजार भी था, जुर्रतमंद भी था, कवि भी था और अमीन भी था, ईमानदार भी था, और उसने ये कर दिया। फिर फरमाया अबा जान हम रिक्वेस्ट ये करते हैं कि आपने तो किसी को उजरत पे रखना है, उसे रख लें। क्यों रख लें? कि उसके अंदर दो खूबियां हैं। वो क्या हैं? सोहबत में उसको रखा जाए जिसमें दो खूबियां हों। वो क्या हैं? ये कवि भी हैं और अमीन भी हैं, अमानत की हिफाजत करने वाले हैं। उसके बाद अब ये मुकालमा सुनिए। अब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भी पता था किसने आना है, और मूसा अलैहिस्सलाम को भी पता था कि कहाँ जाना है, किनका घर है। वहाँ पहुँच गए। अब आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है। ये मैं आखिरी मिसाल इसकी दे रहा हूँ। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फरमाया कि भाई मैं चाहता हूँ कि इन दो साहबजादियों में से किसी एक का निकाह आपके साथ कर दूँ, मगर इस शर्त पर कि उजरत पर आप मेरे पास 8 साल खिदमत करें। अब रख रहे हैं, अल्लाह के नबी हैं, तसर्रुफ इस्तेमाल कर सकते हैं। फरमाते हैं आपके निकाह में साहबजादी देनी है, बस मेरी खिदमत करें। मैं नहीं, ऐसे खिदमत नहीं कराऊंगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फरमाया उजरत पर मेरे पास 8 साल खिदमत करें। फरमाया फ़इन अतमम्त अशरन फ़मिन इंदिक, और अगर 2 साल और पूरे करके 10 साल पूरे कर दे तो आपका मुझ पर एहसान होगा। अब शेख कभी मुरीद को ये कहता है 8 साल आप खिदमत कर लें तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, हमारा अगर 2 साल और कर दें तो आपका मुझ पर एहसान होगा। हाय हाय हाय। हम क्या करते हैं, हम तो अगला एहसान भी कर रहा हो तो हम कहते हैं मेरा हक है, उनका मेरा हक है, और हम अपना हक बनाते हैं। भाई वो अल्लाह के दीन पर एहसान कर रहा है, आप भी शुक्रगुजार हो जाएं। सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम ने सिखा दिया, बता दिया, तौर तरीके, उसलूब और अदब सिखा दिया। फरमाया 8 साल उजरत पे रखूँगा, खिदमत करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। 2 साल पूरे कर दिए, 10 साल पूरे हो गए तो आपका मुझ पर एहसान होगा। फिर फरमाया सतजीदूनी इंशाअल्लाहु मिनस सालिहीन, इस मामले में आप मुझे नेकोकारों में शुमार करेंगे, मुझे हमेशा नेकी करते हुए और भलाई करते हुए देखेंगे। पता चला कि अल्लाह के नबी हैं जो मुरब्बी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम उनकी बारगाह में तरबियत के लिए जा रहे हैं। पता है कि ये वो मूसा हैं जिन्होंने मेरे पास आना है, उन्हें पता है ये वो शुएब अलैहिस्सलाम है, मगर यही तो अखलाक थे जो सीखने आए थे। फरमा रहे हैं अगर 2 साल और कर लें तो आपका मुझ पर एहसान होगा। बात यह है कि हम खिदमत करवाते भी हैं और एहसान समझते भी नहीं। हम किसी का कोई एहसान भी हो तो उसे एहसान समझते नहीं। वो अल्लाह के नबी होकर अभी बात शुरू नहीं हुई, पहले से फरमा रहे हैं आपका मुझ पर एहसान होगा। हाज़रीन मुहतरम, जब आप सोहबत में, आज मिनहाजुल कुरान एक सोहबत है, क्या चीज़ है जो यहाँ नहीं मिलती? कौन सा ऐसा सौदा है जो यहाँ नहीं मिलता? कौन सा ऐसा पकवान है जो इस दस्तरखान पे नहीं मिलता? तकवा ढूंढो वो भी यहाँ है, जान सारी ढूंढो वो भी यहाँ मिलती है, तकवा और तहारत ढूंढो मिलती है। जहाँ फिशानी का दर्स भी यहीं से मिलता है, खिदमत का दर्स भी यहीं से मिलता है, इल्म कुरान भी यहीं से, इल्म फ़िक़्ह भी यहीं से, उसूल भी यहीं से, कवानीन भी यहीं से, फ़नून भी यहीं से, इल्म कलाम भी यहाँ से, अक़ीदा भी यहाँ से, इस्तिदलाल भी यहाँ से, इस्तिंबात यहाँ से, दुनिया कैसे गुजारो वो भी यहाँ से पता चलती है, और दीन कैसे अच्छा बनाओ वो भी यहाँ से पता चलता है। दीनदारी सीखी हो वो भी यहाँ से, दुनियादारी भी अच्छी बनानी हो वो भी यहाँ से, अपने बिजनेस के क्राइसिस से निकलना हो ये शेख आपको वो तरबियत भी देते हैं, इदारे बनाने हो वो तरबियत भी देते हैं, मैनेजमेंट के दुरूस भी यहाँ से मिलते हैं, और हॉरिजॉन्टल ट्रेनिंग भी यहाँ से मिलती है, वर्टिकल ट्रेनिंग भी यहाँ से मिलती है। और यहाँ पर कोई ऐसा फ़न नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जो शेख से पूछें हुज़ूर शेखुल इस्लाम ना बताते।
محمد بن ادریس شافعی رضی اللہ عنہ کا مقام یہ تھا، وہ مسند پر کبھی کھڑے ہو جاتے تھے، ان کی شان تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے سے ملی تھی، پوچھتے تھے سلونی، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ یہ وہی فیض ہے جو مجدد وقت حضور شیخ الاسلام کو ملا ہے۔ پھر جب بھی فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، کسی نے مجھے آج تک کوئی سوال کیا ہو، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے کبھی مجھے ناکام نہیں کیا، اس سوال کا جواب دے کر ہی اٹھا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جن کو اللہ نے نگاہ دی ہو یا جن سے پردہ ہٹایا ہو، انہیں پتہ ہے کہ یہ مشن کتنا مقدس اور مقدم ہے۔ آج یہ ادارے نعمت ہیں، یہ صحبت نعمت ہے، غنیمت جان لے جتنی بھی ملی ہے، میں خانہ کھلا ہے کوئی کو۔ ان نعمتوں کی قدر سیکھیے، ان اداروں سے محبت کیجیے۔ وہ مجنوں لیلا کے گھر کے در و دیوار چومتا پھرتا تھا، پھر کسی نے دیکھا کہ کتے کو پکڑ کے اس کے پاؤں چوم رہا تھا۔ کسی نے پوچھا ہے مجنوں خیر ہے، پاگل ہو گئے ہو؟ اس نے کہا پاگل میں نہیں، پاگل تم ہو۔ اس نے کہا کتے کے پاؤں چومتے ہو؟ اس نے کہا کتے کے نہیں، اسے میں نے لیلا کی گلیوں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے، میں تو لیلا کے قدم چومتا۔ بات یہ ہے، یہ وہی طری ہے، یہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کے ٹیوب ویل کا وہ پانی یہ امت کی سیرابی کر رہا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں، آپ فرماتے ہیں تجدید دین کی اس خدمت میں اللہ رب العزت نے میرے رفقائے کار کو شامل کر دیا اور میرے اس اجر میں آپ سب کو شامل کر دیا۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہر کوئی ایک ہی لیول کا کام کرے گا، نہیں۔ خدمت میں کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی چاکری کرتا ہے، جوتی سیدھی کرے وہ بھی تجدید کی خدمت ہے، کوئی صفیں بچھائے وہ بھی خدمت ہے، کوئی رونق لگائے وہ بھی، کوئی کمکمے لگائے وہ بھی، جو لائٹنگ کرے وہ بھی، جو ادارے خریدے، جو ایک ایک روپے ایک ایک ڈالر اس کے لیے صرف کرے وہ بھی اسی میں شریک ہے، جو پھر رونقیں بنائے، پھر ممبر پہ کھڑا ہو، جو خطاب کرے وہ بھی شریک ہے، جو سنے وہ بھی شریک ہے، جو مجلسیں سجائے وہ بھی شریک ہے، جو ادارے پر ادارہ بناتا چلا جائے وہ بھی شریک ہے، جو اس کی خدمت میں اپنا دن رات وقف کرتا رہے، قربان کرتا رہے وہ بھی شریک ہے۔ بس ذہن میں رکھ لیں کہ وظیفہ منہاج القرآن خدمت منہاج القرآن۔ گھر جا کر بیٹھ گئے، سمجھ لیں توفیق لے لی گئی، اور آتے رہیں، ویلی نہ بو کچھ کر دی رہو، خالی بھانڈا بھر دی رہو، یہاں آ کر جوتیاں بھی سیدھی کرنی پڑی۔ یہ منہاج القرآن اس دور کی وہ تحریک ہے، اس جیسی نعمت ہی کوئی نہیں۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں جس طرح مجھے یقین ہے کہ میں ڈاکٹر فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ہوں، اسی طرح مجھے یقین ہے کہ اس دور کی تجدید دین کی تحریک منہاج القرآن ہے، مجدد حضور شیخ الاسلام ہے، اور تجدید دین کی خدمت میں آپ شریک ہیں۔ اس لیے ہر کوئی چلا جانب منزل، مگر کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، یہ جب سے چلے ہیں منزل کی طرف چلے ہی جا رہے ہیں، اور یہ سفر عبور ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ نعمت، یہ خدمت گزاری کے بغیر نہیں نصیب ہوتی۔ طبیعت کے اندر عاجزی پیدا کرنی پڑتی ہے، شکر گزاری پیدا کرنی پڑتی ہے، اور اللہ کا شاکر بننا پڑتا ہے کہ اے اللہ تو نے جیتے جاگتے ہمیں منہاج القرآن کے ساتھ جوڑ دیا، ہمیں منہاج القرآن کا رفیق بنا دیا۔ اور آخری بات، رفیق کے لیے دو چیزیں، رفیق رفق سے بھی ہے اور رفاقت سے بھی ہے۔ رفاقت سے مراد سنگت ہے، اور رفق سے مراد اپنی طبیعت کی نرمی ہے۔ تو رفیق وہی ہوتا ہے جو طبیعت میں نرم ہو جائے، اور رفاقت اسے ملتی ہے جس کو سنگت کے آداب آتے ہیں۔ بات یہ ہے اگر آخری بندے کے جوتے بھی اٹھانے پڑیں، سمجھ لیں کہ چلو جوتے اٹھا کر قافلے میں شریک تو ہو جاؤں گا۔ اس لیے صحبت، خدمت گزاری جان نثاری وفاداری سکھاتی ہے۔ جب تک یہ طبیعت آپ کی رہے گی، انشاءاللہ یہ خدمت کوئی نہیں لے سکے گا۔ یہ نہ دیکھا کریں کہ کس نے بلایا ہے، یہ دیکھا کریں کس کے لیے بلایا ہے، یہ مشن کس کا ہے، یہ ادارے کس کے ہیں، یہ رونقیں کون لگا رہا ہے، یہ در کس کا ہے، یہ خیرات کس کی ہے۔ سامنے والے کو نہ دیکھا کریں، جنہوں نے بلایا ہے انہیں تکا کریں۔ اگر کسی سے کمی کجی ہو جائے، مشن زیادتی نہیں کرتا۔ آپس میں کسی سے کوئی چپکلش ہو جائے تو رک نہ جایا کریں، سفر ان کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں۔ اس لیے آ کر نوکری میں لگے رہا کریں، یہ مشن ہے، یہ منہاج القرآن ہے، یہی وظیفہ ہے اور یہی نیکی ہے۔ اللہ رب العزت
ہمیں اس قابل کرے کہ ہم جہاں بھی جائیں اسی اعتقاد کو اور اسی یقین کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ بڑھتے رہیں۔ منہاج القرآن کا اپنے جو کینیڈا کی ضرورت ہے وہ یہاں پوری کریں۔ کنٹمپریری ورلڈ کے مطابق ہر ضرورت پوری ہوتی ہے، وقت کے مطابق ضرورت، جو یہاں کا تقاضا ہے وہ یہاں کریں، جو پاکستان کا تقاضا ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے، جو امریکہ میں، UK میں، یورپ میں وہاں ہو رہا ہے۔ مگر آنکھ بند کریں اور آنکھ کھولیں، آپ کو وہ نئی رونقیں نظر آئیں گی جس کا کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا۔ بس صرف چل پڑیں، منزل آپ کے سامنے ہے اور انقلاب آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔